اور آپ کی کنیت جو ہے ابو عبداللہ ہے، لقب ذو النورین ہے، دو نوروں والا، یعنی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو بیٹیاں آپ کے عقد میں دیں تو آپ کو اس کی وجہ سے ذو النورین کا لقب عطا ہوا کہ دو نوروں والے، یعنی دو نور حضور کے جو ہے وہ لخت جگر بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کی ناکام تھیں۔ خطاب جامع القرآن، آپ یکم محرم 24 ہجری میں تخت خلافت پر جلوہ گر ہوئے، 12 سال خدمت دین کی، 82 سال کی عمر میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ آپ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، صحابہ جو ہیں ان سے اللہ راضی ہو چکا، اور صحابہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ قرآن واضح طور پہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ راضیہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ جس کو کہتے ہیں، اس کا گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا، یہ نہیں کہ ہوگا، ماضی اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ ورضوا آگے جمع کا صیغہ ہے، رضیہ یہ واحد کا صیغہ ہے، رضوا عنہ، رضوا وہ بھی راضی ہو چکے، عنہ وہ ضمیر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوٹ گئے کہ وہ سارے صحابہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی ہو چکا۔ بھئی اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو معاذاللہ ہم کون ہوتے ہیں باتیں کرنے والے؟ جب اللہ ہی ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، تو اب ہم اپنا ایمان برباد کرتے ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ پھر اپنا ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں وراء الورا شان عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو بکتا ہے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ وہ ہستیاں تو چلی گئی، ان کا فیض تو جاری ہے، ان کی تو رفتیں بڑھ رہی ہیں، ان کی تو شان بیان ہوتی رہے گی قیامت تک، لیکن ان کے بارے میں کوئی تبرہ بازی کرنے والا جو شخص ہے وہ اپنا ایمان برباد کر لیتا ہے، اس کی دنیا آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی فضائل بیان فرمائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی و رفیق۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی، ہر نبی کے لیے، و رفیق اس کا ایک ساتھی ہوتا ہے، ایک رفیق ہوتا ہے۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، فرمایا میرا جو ساتھی ہے جنت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ میرے رفیق ہوں، یہ میرے جنت میں ساتھی ہوں۔ تو فرمایا ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی رفیق عطا فرماتا ہے، اور
آپ کی اسلام کے ساتھ محبت، آپ کی قربانیاں بے شمار ہیں، اور حضور اسلام نے آپ کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، کئی مرتبہ۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْأُسْرَى، تو علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لیے لشکر بھیجنا تھا، تو حضور السلام نے صحابہ کو ابھارا خدمت کرنے کے لیے، یعنی دین کی طرف اگر کسی کو ابھارا جاتا ہے تو یہ بھی علیہ السلام کی سنت مبارک ہے، بے شک ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کو ابھارا، فقام عثمان فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی میۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ میرے ذمہ اللہ کی راہ میں 100 اونٹ ان کے کمبل اور پلان کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کرتا ہوں۔ 100 اونٹ حضور میرے ذمہ، صرف اونٹ ہی نہیں، اس کے اوپر جو سامان ہے وہ بھی حضور ساتھ۔ راوی کہتے ہیں علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی تو ثم حد علی الجیش، حضور السلام نے پھر صحابہ کو ابھارا، پھر رغبت دلائی کہ بھئی لشکر لے کے جانا ہے، معلومات کی ضرورت ہے، جنہیں اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرے، اس کا ہی دیا ہوا ہے۔ میرے علیہ السلام نے جب پھر ابھارا تو فقام عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، علیہ السلام کی بارگاہ میں، فقال علی میۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا سامان سمیت 200 اونٹ آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں۔ جب یہ حضور السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، علیہ السلام نے ثم حد، پھر علیہ السلام نے صحابہ کو ابھارا، اور یہ غالباً غزوہ آخری غزوہ تھا، غزوہ تبوک۔ اس کے بعد علیہ السلام نے کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائی، تو علیہ السلام نے پھر ابھارا صحابہ کو، جب پھر ابھارا تو ثم حد فقام عثمان، پھر عثمان غنی رضی اللہ کھڑے ہوئے، فقال علی 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا 300 اونٹ سامان سمیت آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ اب راوی کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، میں نے ارائیتو، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ینزل علی المنبر، علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لے کے آ رہے ہیں، وَهُوَ يَقُولُ مَا عَلَى عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ، اور ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ما علی عثمان، نہیں ہے عثمان پر کوئی گناہ، ما عمل بعد هذه، اس کے بعد جو بھی یہ کریں ان کے اوپر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ یہ حضور کے زبان اقدس سے الفاظ نکل رہے ہیں، جاہل لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں فلاں صحابی نے یہ کیا، اور تمہاری اوقات کیا ہے؟
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا ان سے مواخذہ ہی نہیں ہے کوئی، اس کے بارے میں ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں کہا، فرمایا وَهُوَ يَقُولُ مَا عَلَىٰ عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ هَٰذِهِ مَا عَلَىٰ عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ هَٰذِهِ علیہ السلام نے 2 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، فرمایا عثمان پر آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے، جو بھی کریں اس کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جو بھی کریں۔ تو علیہ السلام نے آپ کو اتنی جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث مبارکہ کی راوی ہیں، ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ کاشفا علی انفخذی او ساقی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور اپنی رانے یا اپنی پنڈلیاں کھولے ہوئے تھے۔ استاذن ابو بکر، حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے والد گرامی آئے، استاذن اجازت مانگی، جب اجازت مانگی تو فآذن لہ علیہ السلام نے اجازت دے دی، کہا کہ حضور میرے والد گرامی آئے ہیں، اور میں ٹھیک ہے تشریف لے آئیں، آگئے اجازت دے دی۔ وہو علی تلک الحال، علیہ السلام اسی حال میں تشریف فرمائیں، تلک الحال اسی حال میں، جیسے پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا ویسے تشریف فرمائیں۔ فتحدث، گفتگو ہوتی رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ثم استأذن عمر، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آگے اجازت مانگی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی فآذن لہ، علیہ السلام نے انہیں بھی اجازت دے دی، کہ ٹھیک ہے آنے دیں۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، اور حضور اسی حالت میں تشریف فرما رہے ہیں۔ فتحدث، بیٹھے گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی، اس کے بعد ثم استأذن عثمان، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ظاہر ہے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی۔ جب اجازت مانگی تو فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا ثیابہ، علیہ السلام نے فوراً اجازت نہیں دی، فجلس، حضور بیٹھ گئے، بیٹھے اور اپنے کپڑے درست کر لیے، اور اس کے بعد علیہ السلام نے جب اپنے کپڑے جو ہیں وہ درست کیے، درست کرنے کے بعد جو ہے فرمایا ٹھیک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، علیہ السلام سے گفتگو ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب فلما خرج، جب وہ چلے گئے تو قال عائشہ داخل ابو بکر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور میرے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ جو ہیں فلم تحتش لہ ولم تبالہ، تو حضور آپ اسی حالت میں رہے، نہ آپ نے جو ہے وہ جنبش کی، نہ ان کی کوئی پرواہ کی، بس وہ آئے باتیں کرتے رہے، تو اسی حالت میں جو ہے وہ آپ تشریف فرما رہے ہیں، تو آپ نے کوئی جنبش نہیں کی۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی حالت میں تشریف فرما رہے
آپ نے کوئی جنبش نہیں کی اور کوئی پرواہ نہیں کی اور ان سے باتیں کرتے رہے. اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا ثم دخل عثمان، حضور جب حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ بیٹھ گئے. وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ، حضور آپ نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ درست فرمائے. بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے جو ہے وہ کپڑے درست کیوں فرمائے. تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَقَالَ أَلَا أَسْتَحْيَا مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. جس شخصیت سے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ حیا کرتے ہیں تو پھر مصطفیٰ جو ہیں ان سے حیا کیوں نہ کریں. اور دوسری جگہ بھی روایت ہے قال ان عثمان رجل حی وانی خشیت ان اذنت له علی تلک الحال. علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیا والے ہیں، اتنے شرمیلے ہیں، مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اسی حالت میں اجازت دے دی تو وہ اپنی حاجت میرے تک پہنچا نہیں سکیں گے، اتنے شرمیلے. تو یہ وہ صحابہ ہیں جن کی میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے شانیں بیان فرمائی ہیں اور جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دی ہیں. فرمایا ابو بکر صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. صحابہ کے نام لے لے کے میرا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا ابو بکر جو ہے یہ بھی جنتی ہے، میرا عمر جو ہے یہ بھی جنتی ہے، میرا عثمان یہ بھی جنتی ہے، میرا علی یہ بھی جنتی ہے. سامعین محترم ایک ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جو ہے میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو جنت عطا فرمائی. حضور ان کو جنتی کہیں اور معاذ اللہ جو ہے وہ لوگ ان کے بارے جو ہیں وہ طعن و تشنیع کریں اور ایسے ایسے الفاظ کہیں معاذ اللہ. اور پھر آج تو سوشل میڈیا پہ آگے ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور معاذ اللہ خلفائے راشد جو ہیں ان کا معاذ اللہ انکار ہی کر دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ان کو مانتے ہی نہیں ہیں خلفائے راشدین. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو حضور کے رفیق ہوں اور جنہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے قربانیاں دی ہوں اور اپنے خون بہائے ہوں اور معاذ اللہ ان کے بارے میں جو ہے وہ آج کل کوئی شخص اٹھ کر جو ہے وہ ان کے بارے میں باتیں کرے تو کتنی افسوس کی بات ہے. سامعین محترم ایسے لوگوں سے یاد رکھیے گا، بارہا مرتبہ یہ بات عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان دونوں کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں کسی ایک کو آپ کہیں چھوڑ دیں اور دوسرے کو اپنا لیں اور آپ لوگ کہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کی آپس میں محبتیں، ان کا آپس میں پیار اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ عزت ایک نہیں ہزاروں حدیثیں اس میں دلالت کرتی ہیں. اور اگر کوئی اختلاف ہے تو ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ ہم کون ہیں کہ جو ان کے بارے میں زبان درازی کریں؟ اس لیے صحابہ کرام کا نام آئے تو اپنی نگاہیں جھکا لیں، اہل بیت اطہار کا نام آئے تو اپنی نگاہیں جھکا لیں. اور اگر کہیں کوئی تاریخی بات ملتی بھی ہے تو زبان کو خاموش کر لیں، خاموش ہو جائیں. تاریخ میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، تاریخ جو ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، تاریخ لکھنوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے. اس کو پڑھ کر آپ اتنی عظیم جو ہے شخصیتیں ہیں اور جن کے ساتھ جو ہے ہمارا ایمان جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ معلق ہے، ان کے بارے میں آپ جو ہے وہ زبان درازی کرتے ہیں. اس لیے ان فتنوں سے، کیونکہ فتنے اٹھنے ہیں، قرب قیامت ہم چل رہے ہیں،
روزانہ کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی فتنہ ہے۔ اور ایک بہت بڑے عالم ہیں میرے پاکستان کے، ان سے میری ملاقات ہوئی، وہ فرمانے لگے کہ اس حال میں، جس حالات میں ہم گزر رہے ہیں، اس حال میں اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پیر اجمل قادری صاحب گجرا والے ہم گئے تو ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ فرمانے لگے کہ یعنی اس حال میں، جس حالت میں ہم گزر رہے ہیں، تو فرمانے لگے کہ اپنے ایمان کو ہم بچا کے لے جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں تو ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔